بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد الیاس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کالے جادو کا توڑ اور اس کا علاج۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ایک عرصہ دراز سے جادو کی اس مہلک بیماری کا شکار ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے ماہر معالجوں سے اپنا علاج بھی کروایا، لیکن اس کے باوجود ان کا جادو کا توڑ نہ ہو سکا، ان کا علاج نہ ہو سکا۔ اور مستقلاً بہت سارے ایسے گھر بھی ہیں، ایسے افراد بھی ہیں، ایسی فیکٹریاں، ایسے کاروباری مراکز بھی ہیں جو جادو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو جادو کے ذریعے سے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی یہ جادو کی مہلک مرض تھی، اور اس سے قبل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بھی جادو عروج پر تھا، آسمان سے باتیں کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی ایسی بیماری یا کوئی بھی ایسی چیز جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو نازل کرنے کے بعد یا لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے تجربات کے ساتھ انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی چیز تیار کر رکھی ہو تو اللہ نے اس کا توڑ قرآن پاک میں نازل نہ فرمایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بڑی ہی مبرہ، بڑی ہی پاکیزہ، پر نور، روحانیت کا مجسمہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السحر حق، کہ جادو کے وار کا چل جانا یہ حق ہے۔ اسی جادو کے ذریعے سے بندوں کو بیمار بھی کیا جاتا ہے، اسی جادو کے ذریعے سے طلاقیں بھی کروائی جاتی ہیں، اسی جادو کے ذریعے سے گھروں کو ویران کھنڈر بنا دیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک جادوگر تھا لبید بن عاصم۔ اس کو یہودیوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ ہم نے قاتلانہ حملے بھی کیے، ہم نے آپ کو تانے بھی دیے، ہم نے آپ کی بچیوں کو تنگ بھی کیا، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے ان غیر مسلموں نے حضور کی ذات عالی کے ساتھ استعمال کیے، لیکن آپ کا راستہ نہیں روک سکے۔ تو لبید بن عاصم مکے کا یہودی ہے، جادوگر ہے بہت بڑا، اسے بلایا، اس سے بلا کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 100 اونٹ انعام دیں گے، آپ نعوذ باللہ من ذالک محمد کی ذات پہ جادو کرو تاکہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ انعام کی لالچ میں اس بات پر آمادہ ہوا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور آپ کے سر مبارک سے اترے ہوئے بال مبارک حاصل کر لیے۔ بالوں اور کنگھی کو حاصل کر لینے کے بعد اس نے 11 گیرے لگائی اپنا منتر پڑھ کر۔ منتر پڑھ کر ہر ایک گیرہ کے اوپر وہ دم کرتا جاتا تھا، گیرہ لگاتا جاتا تھا، دم کرتا تھا، گیرہ لگاتا تھا۔ 11 گیرے لگائی 11 بار منتر پڑھنے کے بعد جب اس پر پڑھ لیا اس نے منتر، تو ایک کپڑا لیا، یا قرآن پاک میں آتا ہے کھجور کی چھال لی، شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، تو میں مفہوم کو سمجھانے کے لیے کپڑے سے بات عرض کرتا ہوں۔
کہ کپڑا لیا، کپڑے میں لپیٹ کر اس کو ایک کنویں میں دفن کروا دیا، پرانے کنویں میں، اس کے اوپر اینٹ وغیرہ رکھ دی، وزنی چیز رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج طبیعت کچھ اور، کل اور، پرسوں ترسوں، اس طرح ہوتے ہوتے آپ کو بخار آ گیا اور آپ کا پورا جسم اطہر جکڑ دیا گیا زنجیروں کی طرح، اور آپ حضرت اپنی زوجہ محترمہ کو کہنے لگے کہ میں بات بھول جاتا ہوں، میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا، بخار بڑی شدت کے ساتھ ہو گیا ہے اور میں نے اپنا چیک اپ بھی کروایا ہے، دکھایا بھی ہے، لیکن فرق محسوس نہیں ہو رہا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا یا کچھ جنات مسلط ہو گئے یا کسی نے نظر بد لگا دی، تو آپ کو کبھی اتنی جلدی محسوس نہیں ہوگا کہ میرے اوپر یہ جادو کے وار چلائے گئے ہیں یا میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آہستہ آہستہ جب ڈاکٹروں سے آپ عاجز آ جائیں گے، پھر آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ مجھ پر کسی نے کچھ جادو وغیرہ کے وار نہ چلایا ہو۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا روحانی طور پہ چیک اپ کروایا کریں، پھر جسمانی طور پہ چیک اپ کروائیں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بات بھول جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا اللہ مجھے بتایا جائے کہ مجھے مسئلہ کیا بنا ہے۔ اللہ کی ذات عالی نے، رات کو آپ آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے آسمانوں سے بھیجے خواب میں۔ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ میرا اور آپ کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا، وہ سچا ہوتا ہے۔ تو 2 فرشتے آئے، ایک سر کی جانب کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اب پاؤں والے نے سر والے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی ان کو جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ بھائی کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لبید بن عاصم یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں رکھا گیا ہے وہ جادو، کس جگہ میں کیا گیا ہے، تو کس پہ کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی کنگھی اور بال مبارک لیے گئے اور فلاں کنویں کی تہ میں سب سے نیچے اس کو دبایا گیا ہے، ویران کنواں ہے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ماجرا سنا خواب میں، تو اس نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے، پھر علاج کیسے کیا جائے گا؟ تو اس فرشتے نے سارا علاج بتایا، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جب صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کنویں میں میری کنگھی اور میرے بال مبارک ہیں، وہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفنائے گئے ہیں، آپ انہیں لے کے آؤ۔ وہ صحابہ جب لے کے آئے تو حضرت عمر فاروق اور دیگر بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کس نے کیا ہے آپ کے اوپر؟ حضور نے فرمایا لبید بن عاصم نے کیا ہے، لیکن آپ نے اسے کہنا کچھ نہیں ہے، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر چکا ہوں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا، وہ کنگھی اور وہ بال مبارک نکالے گئے، تو آپ علیہ السلام کے پاس پھر جبرائیل امین تشریف لائے۔ جبرائیل امین جب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بال اور کنگھی آپ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر اللہ کی ذات عالی نے 11 آیتیں نازل فرمائی ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورت میں۔ آپ ہر ایک آیت کو پڑھتے جائیں اور ایک گرہ کھولتے جائیں۔ تو آپ علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اپنے بالوں کی اس کنگھی سے لگی ہوئی گرہ کو کھولتے جاتے تھے۔ اس طرح آپ نے 11 آیتیں مکمل کی، سورہ فلق سورہ ناس کی، اور 11 گرے کھولی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح میرا بدن زنجیروں سے آزاد ہو چکا ہے۔ تو آپ کے اوپر اگر کسی نے جادو کر دیا ہو، چاہے وہ کسی قبرستان میں دفن ہو، کسی کنویں میں دفن ہو، یا جلایا گیا ہو، یا کسی درخت پہ لٹکایا گیا ہو، یا آپ کو پلایا گیا ہو، تو یہ عمل نبوی ہے۔ اللہ کی ذات عالی نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ دائیں بائیں ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لے. ہمارا اللہ کی ذات عالی نے ہر بیماری کی شفا قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے. تو آپ سورہ فلق سورہ ناس کو خصوصی طور پر جو جادو والے مریض ہیں وہ اس کو مضبوطی سے پکڑیں. اب عمل کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں. آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں دونوں صورتیں 11 بار پڑھنی ہیں. اب 11 بار آپ نے کس طرح پڑھنی ہے؟ پہلے سورہ فلق پڑھنی ہے پھر سورہ ناس، اس طرح 1 ہو جائے گا. پھر سورہ فلق پھر سورہ ناس، اس طرح 2 ہو جائیں گی. پھر سورہ فلق پھر سورہ ناس، اس طرح 3 مرتبہ ہو جائے گا. یعنی دونوں کو اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے. 2 پڑھیں گے ہم 1 شمار کریں گے، پھر 2 پڑھیں گے پھر 2، پھر 2 پڑھیں گے پھر 3، پھر 2 پڑھیں گے پھر 4. اس طرح کر کے آپ نے 11 بار مکمل سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں. اب سوال یہ رہا کہ پڑھنا کس وقت ہے؟ آپ کوشش کریں کہ رات مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اسے پڑھیں. اپنے تمام امور زندگی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آرام سکون تسلی سے بیٹھ کر اس کو پڑھیں. پانی کے گلاس پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں اور اپنے گرے بان میں بھی وہ پھونک مار دیں. اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے وجود پہ ہاتھ پھیر دیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے گھر میں جو پڑھے لکھے افراد موجود ہیں جن کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھنی آتی ہے، وہ آپ کو 11 بار اسی ترتیب سے پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے آپ کو پانی پلا دیں اور آپ کے گرے بان میں یا چہرے پہ پھونک مار دیں. صرف 11 دن کا عمل ہے. 11 دن آپ نے بغیر کسی ناغے کے اسی ترتیب سے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے فضل و کرم سے میں پورے یقین، اعتماد اور گارنٹی سے کہتا ہوں اگر 100 سالہ پرانا جادو بھی ہوگا وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات، اگر خدا نخواستہ آپ میں روحانی پاور کم ہے، آپ نے کہا میں نے بہت سارے علاج خود سے کیے ہیں لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا، تو چینل پر ہمارا واٹس ایپ نمبر اور ہمارا کال نمبر بھی چل رہا ہے. آپ کوشش کر کے اپنا علاج اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو نمازوں کے اوقات نکال کر ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنے علاج کروانے کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ہم آپ کا تسلی بخش علاج بھی کر دیں گے. اللہ کی ذات عالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ دنیا آخرت میں ہم سب کا حامی ناصر ہو. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.